اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبت، کسی بندے کو کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی تکلیف نہیں آتی، کوئی تنگی نہیں آتی، کوئی برا وقت نہیں آتا فبما کسبت ایدیکم، اس کے اپنے ہی ہاتھوں کے کمائے ہوئے گناہوں کی وجہ سے تکلیف آتی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ سفر کا مہینہ ہے، یہ فلاں مہینہ ہے، یہ فلاں دن ہے، نقصان ہو جائے گا، شادی صحیح سلامت نہیں چڑھے گی، کام پورا نہیں ہوگا، بزنس اچھا نہیں ہوگا۔ فرمایا نہیں، دنوں کا اس کے اندر دخل نہیں ہے، مہینوں کا اس کے اندر دخل نہیں ہے، تمہارے اعمال کا دخل ہے، تمہارے کاموں کا دخل ہے۔ تم اپنے اعمال اچھے کر لو، کام اچھے کر لو، معاملات اچھے کر لو، ہر جگہ تمہیں خیر ہی خیر نظر آئے گی۔ وہ دن ہو، وہ رات ہو، وہ سپہر ہو، وہ دوپہر ہو، تمہیں مسئلہ نہیں بنے گا۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے وما اصابکم، پھر یہ ایک جگہ پہ نہیں ہے، یہ ایک جگہ پہ نہیں۔ اب تو ہمارے لیے آسانیاں بڑی ہو گئی ہیں، آپ صرف گوگل میں جا کے اردو میں لکھیں نا جی وما اصابکم، اس سے ملتی ساری آیتیں کھل آئیں گی نیچے، ساری لکھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ کتنی آیات ہیں، کوئی ایک دو جگہ پہ نہیں فرمایا، انداز مختلف ہیں۔ مالک نے فرمایا بندے کو جو نقصان پہنچتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کی اپنے ہاتھوں کے کمائے ہوئے معاملات کی وجہ سے یہ جو کرتا ہے۔ تو ہم ٹھونس دیں نہیں یہ فلاں بندے کی وجہ سے، وہ فلاں بندہ بڑا منحوس ہے جی، اوئے ہوئے آج وہ میرے متھے لگ گیا صبح کے وقت، آج تو میرا کام کوئی سرے چڑھنا ہی نہیں، وہ یہ گاہک بڑا برا ہے، پہلی اس نے بونی خراب کر دی ہے، پہلا گاہک میرا مڑ کے چلا گیا ہے، اب تو میری سارا دن ہی معاملے خراب ہوں گے۔ وہ فلاں بندے نے میری بھینس کو دیکھ لیا ہے، اب تو یہ دودھ کم ہی دے گی۔ کیا ہم نے اپنے عقائد اور نظریات بنا رکھے ہیں؟ یہ مالک کی کرم نوازی ہوتی ہے یا مالک کی ناراضگی ہوتی ہے؟ ہمارے اوپر نقصان ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تنگی آ جائے، کوئی برا وقت آ جائے۔ علماء نے لکھا ہے ایک بادشاہ تھا، بڑا دانا تھا، بڑا سمجھدار تھا، اس کے پاس لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو کے آ گیا، مل کے لوگ آ گئے، جناب والا یہ بندہ ہم پکڑ کے لائے ہیں، یہ ہے ایک آنکھ والا، کانا ہے بندہ، نابینا ہے، ایک آنکھ سلامت ہے دوسری سلامت نہیں، یہ ہمارے علاقے کے اندر منوس ہے، نیش ہے، جو بندہ اس کو دن چڑھے دیکھ لیتا ہے سارا دن اس کے معاملے خراب ہوتے ہیں، کام اس کے خراب ہوتے ہیں، اگر سفر کرنا ہے تو سفر خراب ہو جاتا ہے، کوئی کام شروع کرنا ہے تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ اس بندے کو نا جی علاقے سے نکال دیں، مہربانی کریں، یہ سارے لوگ گواہی دینے کے لیے آئے ہیں، یہ بندہ نیش ہے ہمارے علاقے میں، اس کو نکال دیں جی، ہم اس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتے، زیادتی نہیں کرنا چاہتے، اس ایک بندے کی وجہ سے ہمارے سارے معاملے خراب ہوتے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ میں ایسے فیصلہ نہیں کروں گا، میں پہلے تجربہ کروں گا، اس کو کمرے کے اندر بند کر دیا جائے، کمرہ بھی ایسا ہو کہ صبح میں اٹھوں تو میری پہلی نظر اس کے اوپر پڑے اور اس کو بھی کوئی بندہ نہ دیکھے، یعنی بادشاہ کے محل کے سامنے جو کھڑکی ہے، سامنے جو کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر اس کو بند کر دیا جائے، صبح اٹھوں گا تو میں اس کو دیکھ لوں گا، اس کو یہاں میرے محل میں ہی رہنے دو، فلاں کمرے کے اندر اس کو بند کر دو، جی ٹھیک ہے۔ صبح بادشاہ اٹھا، اٹھتے ہی بادشاہ نے اس کو دیکھا، اس نے بادشاہ کو دیکھا، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اب میں دیکھتا ہوں میرے کاموں کے اندر کیا معاملہ الجھتا ہے۔ سارا علاقہ جو کہتا ہے، ساری رعایا جو کہتی ہے، جس بندے نے ایک نظر اس کو دیکھ لیا سارے دن کے کام خراب ہو گئے، چلو میں بھی پہلی نظر اس کو دیکھتا ہوں، تجربہ کرتے ہیں پھر فیصلہ کریں گے۔ بادشاہ نے دیکھ لیا پہلی نظر، اب وہ تیاری کر رہا ہے کہ میں جا کے تخت کے اوپر بیٹھنا ہے، شاہی لباس پہن لگا، بالکل تیار ہو گیا نا جی، تو جب شاہی جوتے کے اندر پاؤں داخل کیا، بچھو نے ڈنک مارا، بادشاہ نے چیخنا شروع کر دیا، پورے محل کے اندر ہلچل مچ گئی، شاہی طبیبوں کو لایا گیا، انہوں نے آ کے علاج کیا،
بادشاہ جو ہے وہ چارپائی پہ ہو گیا، وہ بندہ قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ چند دنوں بعد بادشاہ سلامت بالکل ٹھیک ہو گئے اور پورے علاقے کے اندر بات پھیل گئی، دیکھا ہم کہتے تھے نا جو بندہ اس کو پہلی نظر دیکھ لے اس کے سارے کام خراب ہوتے ہیں، یہ منحوس ہے، یہ نیش ہے۔ اب تو بادشاہ نے فیصلہ کر ہی دینا ہے کہ اس کو علاقے سے نکال دیا جائے۔ اب جب بادشاہ بالکل ٹھیک ہوا، تخت چھج گیا، لوگ سامنے جمع ہیں، تو بادشاہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے۔ اب وہ بندہ رونے لگا، چیخنے لگا، وہ کہنے لگا جہاں یہ جائے گا وہاں بھی لوگ اس کو دیکھ کے پریشانی کا اظہار کریں گے، جب یہ نیش ہے، جب یہ منحوس ہے تو کسی اور علاقے میں بھیجیں گے، پھر یہی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، اس کو ختم ہی کر دیا جائے۔ وہاں پہ ایک سیاںا بندہ تھا، اس کے محافظوں میں، اس کے محل کے لوگوں میں، اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر جان کی ایمان پاؤں تو ایک میں گزارش کر سکتا ہوں۔ جی کریں جی۔ کہا حضور یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ جو بندہ اس کو پہلی نظر دیکھتا ہے اس کا سارا معاملہ خراب ہوتا ہے، چلو آپ یہی اندازہ لگائیں اگر اس کے لیے سزائے موت ہے، اس نے تو پہلی نظر آپ کو دیکھا تھا، جب اس نے آپ کو دیکھا اس وقت کا قید میں ہے، اب اس کے لیے سزائے موت کا حکم ہے، تو آپ کے بارے میں کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ اگر یہ منحوس ہے کہ پہلی نظر اس کو دیکھیں، اس دن اس نے بھی تو پہلی نظر آپ کو دیکھا تھا، جب اس نے دیکھا یہ قید میں ڈال دیا گیا، اب اس کے لیے موت کا حکم جاری ہو گیا، تو پھر بتائیں منحوس یہ نکلا کہ آپ نکلے؟ بادشاہ نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے اس کی۔ اب اس نے وہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ نہیں جان کی ایمان دیتا ہوں تجھے، تو بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد کوئی بندہ ایسی بات نہ کرے، نہ ایسا نظریہ رکھے، نہ ایسا کوئی عقیدہ رکھے کہ کوئی بندہ منحوس ہوتا ہے، کوئی کسی کو منحوس نہیں کہے گا۔ ہر بندے کے معاملے اپنی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ جس کو دیکھتا ہے وہ بھی تو اس کو پہلی نظر دیکھ رہا ہے، اس لیے کوئی بندہ آج کے بعد اس کے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھے۔ تو یہ فیصلہ ہو گیا، لوگ اپنی صحیح سلامت زندگی گزارنے لگے۔ تو یہ ہمیں تاریخ میں ایسے کئی معاملات اور کئی واقعات ملتے ہیں کہ یہ ہماری من گڑت کہانیاں ہیں، قصے ہیں، ذہن ہے، نہیں جی یہ بندہ نیش ہے، نہیں جی یہ جو کتا ہے یہ پورے محلے کے اندر ہی نیش ہے، یہ ایک آنکھ والا کتا ہے، یہ کالے رنگ کا کتا ہے، صرف اس کی آنکھوں کے اندر سیاہی ہے، یہ جو بلی ہے نا جی یہ بڑا چیختی ہے، بڑا چلاتی ہے، یہ نیش ہے، اس کی وجہ سے گھر کے اندر آفت آ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا او مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو کافروں کے نظریے تھے، تمہارا نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف سے، اگر کوئی عطا ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے، عنایات ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے۔ ہمارے ہاں یہ رواج بہت زیادہ پھیل گئے ہیں، سفر کرنا ہے بلی راستہ نہیں کاٹنا چاہیے، بلی راستہ کاٹ دیا سفر پیچھے کر دی۔ عجیب معاملہ ہے، بندہ بڑی خوبصورت کوٹھی بناتا ہے، عمارت بناتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے لگاتا ہے، اس کی نکر کے اوپر کالی آنڈی مندی مار دیتی جی، سونی گڈی لئی کوئی 30-40 لاکھ روپے دی، وہ دے تھلے ٹوٹی جتی بن سنی، اے رکشیاں نے مگر تسی ویکھو دے نکی بجی ہوندی، اے وڈیاں وڈیاں بلڈنگاں ویکھو گے انہاں دوتے وہ کالی آنڈی مونجی پئی۔ اسی مسلمان کسی مسلمان سے پوچھو کہ یار تیرا نظریہ کیا، وہ کہے گا نہیں نہیں یار جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے، ہمیں کیا ہو گیا ہے، کدھر ہم چلے گئے، کدھر ہم دوڑ رہے ہیں؟ نہیں جی آج الو میرے گھر کے اوپر بیٹھا، وہ جو ایک پرندہ ہوتا ہے الو جس کا نام، وہ میرے آپ گھر کے سامنے بیٹھا تھا، اللہ ہی خیر کرے جی، کوئی نقصان ہو جانا جی۔ چھوٹے بچے کے اوپر سے نا جی کوئی گزرنا نہیں چاہیے، کیوں جی؟ اس کا قد ساری زندگی چھوٹا رہ جانا ہے۔ چھوٹے بچے کے کپڑے نا جی نچوڑنے نہیں چاہیے، کیوں؟ سوکڑے دی بیماری لگ جانی جی۔ ہر روز ہمارا کوئی نیا نظریہ، نیا عقیدہ، نیا فلسفہ، مہمان کے جانے کے بعد جھاڑو نہیں پھیرنا چاہیے،
مصیبتیں آ جائیں گی۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے مالک سے کہ یا اللہ تو راضی رہے، یا اللہ نقصان سے بچا، یا اللہ پاک آفتوں سے بچا، یا اللہ پاک مصیبتوں سے بچا۔ تو تعلق اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہونا چاہیے، جوتے پر جوتا نہیں کوئی نقصان ہو جائے گا۔ دن کے وقت مرغا اگر بانگ دے دے، وہ جو آواز نکالتا ہے مرغ، اب کوئی مسئلہ بن جانا چاہیے، جی یہ میری دائیں آنکھ پھڑکتی رہتی ہے، مجھے کوئی پرابلم ہو جانی ہے جی۔ اور پھر اس پر لوگ نئے سے نئے معاملے اور نئی سی نئی باتیں آئے روز گھڑتے رہتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں، اور وہ مسلمانوں والا طریقہ تو نہیں ہمارے اندر۔ مسلمان کا توکل اللہ کی ذات پہ پختہ ہونا چاہیے۔ اب مولا علی پاک جا رہے ہیں سفر پہ، جہاد کے سلسلے میں جا رہے ہیں مولا علی پاک، ایک نجومی ملا جس کو بڑا مان ہے اپنے علم کے اوپر، وہ آ گیا منتیں ترنے کرنے لگا، حضور مہربانی فرمائیں سفر نہ کریں، یہ جو میرا حساب ہے اور اس وقت جو برج ہیں، یہ جو ستارے ہیں، یہ عقرب کے اندر ہے، تو اس وقت سفر کرنا اچھا نہیں ہوتا، تو مہربانی کریں سفر نہ کریں، نقصان ہوگا، ہم نہیں چاہتے آپ کا نقصان ہو۔ مولا علی پاک نے فرمایا میں تو ضرور سفر کروں گا، میں ضرور سفر کروں گا۔ اب تو اس نظریے کو توڑنا ہے، اب تو اس عقیدے کو توڑنا ہے۔ اگر میں سفر نہ کروں تو لوگ یہ عقیدہ بنا لیں گے کہ واقعی حضرت علی پاک بھی ایسا کرتے ہیں، اور ہاں اگر میں سفر کروں مجھے نقصان پہنچے تو یہ کسی ستارے کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچنا، یہ میرے اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا، اس لیے پہنچنا۔ ہم کتنے اپنے پلان پیچھے کرنے، جی وہ ہمیں کسی نا بابے نے یہ کہا ہے فلان جگہ پہ بچی کا رشتہ نہ کرو، وہ صحیح نہیں ہے۔ ہم جی آپ کو نا جی قسمت کا حال دیکھ کے بتا دیں گے، وہ نا جی لاری اڈے کے اوپر ایک چھوٹی سی چادر لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اپنی دکان بھی اس کے پاس کوئی نہیں، لوگوں کی قسمت سنوار رہا ہے، اپنا گھر اسے بن کوئی نہیں رہا، لوگوں کی قسمتیں بتا رہا ہے۔ آؤ میں آپ کے ہاتھ کی لکیریں دیکھوں جی۔ یہ جن ملکوں کو ہم بڑا بڑا ملک سمجھتے ہیں، نہیں جاپان کے اندر اور دیگر بڑے بڑے ملکوں کے اندر، یہاں تک لوگ پہنچ گئے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں کی سرجری کروا کے لکیریں تبدیل کرنا شروع کر دیں، لکیروں پر اتنے عقیدے ان کے ہو گئے۔ وہ مالک کی مرضی، لکیر جدھر جا رہی ہے، جو مرضی مالک چاہے کرے نہ کرے، ساری باتیں لکیروں کے اندر تو نہیں آ گئی، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کی مرضیاں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کرے۔ بندہ جتنی سرجری کرا کے، لکیریں تبدیل کرا کے اللہ کا لکھا ہوا فیصلہ بندہ تبدیل کروا سکتا ہے؟ نہیں کروا سکتا۔ سانو بس ہے ہی چاہن ہے، نہیں یار وہ ملک بڑی ترقی کر گیا جی، وہ ملک بڑا آگے ہو گیا جی، انہاں بڑے پیسے کما لے جی۔ اللہ کے بندوں ان کے عقیدے دیکھو، ہے یہ کوئی پاگلوں والا کام کہ نہیں میرے جی ہاتھ کی لکیر ہے نا جی، یہ ہاتھ کی لکیر بتا رہی ہے تیرا مستقبل ٹھیک نہیں ہے، یہ اگر اس طرح جاتی تو ٹھیک ہونا تھا، سرجری کرواؤ جی، لیک انج جاندی پہ نو انج بنوا دیو۔ کدھر گئے ساڑھے عقیدے؟ ہم صرف پکے روڈوں پہ نہ مریں، خوبصورت بلڈنگوں کے اوپر اپنی جان نچھاور نہ کریں، ایمان اعلیٰ چیز ہے۔ کوٹھا کچا بھی رہے تو گل بن جاندی ہے، ایمان کچا رہے تو گل نہیں بنتی، ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ مکان پاویں کچے بھی رہ لیں، مکاناں نال ساڈا گزارا ہو جاتا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، 1 2 3 4 بچیاں ہوں گی، اس بچی دی خیر نہیں برادری وچ، یہ ہر واری دھی جمدی ہے، یہ ہر واری بچیاں ہی جمدی ہے، وہ اللہ دے بندے یہ اختیار وچ ہے، یہ مرضی ہے، یہ کی کر سکتی ہے؟ کتنے سمجھدار گھرانے ایسے ہیں، سمجھدار گھرانے صرف اس لیے طلاق دی بچی کو، یہ ہر واری کڑیاں جمدی ہے، انہوں طلاق دیو۔ یہ پھر گلاں ساڑیاں بیبیاں زیادہ کردیاں، وہ سس صاحبہ جڑی ہے نا جی، وہ زیادہ گلاں کردی ہے، وہ سس صاحبہ نوں کوئی سمجھائے تو جے تیری کڑی نال اس طرح ہوئے تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ بچے دینا، بچیاں پیدا کرنا، یہ اللہ دی کرم نوازی ہے، بندے دا زور ہے۔ صرف نہیں جی یہ جڑی بچی ہے نا جی،
دعوت اسلامی سے ایک کتاب شائع ہوئی اور وہاں انہوں نے ایک سچا واقعہ نقل فرمایا۔ کراچی کا رہنے والا ایک نوجوان تھا، 4 بیٹیاں ہوں گی اس کی۔ کل رات کو ایک دوست میرے ساتھ پڑھتے تھے سائیوال میں مدرسے میں، کتنے عرصے بعد ان سے بات ہوئی، تو بس بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے اللہ کا شکر ہے 4 بیٹیاں ہیں۔ تو وہ بھی بتا رہا تھا جب چوتھی بیٹی ہوئی نا تو سارے خاندان والوں نے باتیں شروع کر دیں، اور میں یہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میرے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، وہ پوری ہو گئی اب، تو 4 بیٹیوں کے بعد اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا۔ عقیدہ تو بندے کا ایسا ہونا چاہیے، نظریہ تو ایسا ہونا چاہیے۔ وہ کہتا میں نے کہہ دیا خاندان والوں کو، پریشان نہیں ہوتے ہو، بچیاں میری ہیں، آپ لوگوں کو کیا ٹینشن ہے؟ میرے آقا کی بھی 4 تھیں تو 4 پوری ہو گئی، اب تو سنت پوری ہو گئی، اب تو وہ عطا پوری ہو گئی ہے۔ نہیں جی ہر باری بچی جڑی بچیاں جمدی ہے جی، انہوں طلاق دیو جی، یہ نیش ہے، یہ منحوس ہے۔ تو یہ معاملہ اس خاندان کے اندر ہوا کراچی میں، جو بھی عورت اس گھر کے اندر آنی نا جی بچیاں ہی ہونی۔ آپ کو بھی معلوم ہوگا کئی گھرانے ایسے بچوں کی تعداد بڑی تھوڑا ہے، بچیاں زیادہ ہیں وہاں پہ۔ اب وہ کہتا ہے جی جس وقت میری شادی ہوئی پہلی بیٹی ہوئی، پورے خاندان کے اندر شور مچ گیا، یہ بھی نیش ہے، اس نے بھی اب ساری بچیاں ہی جنم دینی ہے۔ تو میں نے کہا نہیں ایسا معاملہ تو نہیں ہوگا، اللہ کی رضا ہے، اگر بچیاں ہیں تو وہ بھی قبول ہیں۔ حالانکہ اتنی زیادہ روایات ہمیں بچوں کے سلسلے میں نہیں ملتی جتنی بچیوں کے سلسلے میں ملتی ہیں۔ اللہ کے محبوب کا جو فرمان ہے، سرکار کبھی فرماتے ہیں جو ان کی پرورش کرے، ان کو اچھی تعلیم دے، اچھے گھر میں نکاح کرے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ بچی گھر میں ہو تو بچی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ کتنی فضیلتیں ہیں بچیوں کی، وہ بچوں کی فضیلتیں تو نہیں ہیں۔ اور سرکار کا جو اپنا معاملہ تھا اپنی بیٹیوں کے ساتھ، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے کتنا سرکار پیار کرتے تھے۔ تو وہ کہتے جی میں نے یہ عزم کیا کہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو میں نے 30 دن کا نا جی قافلہ کیا، یہ جو تبلیغ کرنے کے لیے لوگ نکلتے ہیں۔ تو اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ نہ مجھے بلکہ میرے خاندان میں جہاں جہاں بیٹے نہیں تھے اللہ نے ساروں کو بیٹے عطا فرما دی۔ یار اسی ہے تو سوچنے ہاں کہ نہیں یار پہلی باری بھی بچی ہوئی ہے، دوجی باری بھی بچی ہوئی ہے، کسی بابے کو لے جاؤ تو انہوں جا کے کوئی حساب لاؤ، انہوں بھی پتہ ہوتا ہے بھی اکلوں پیدل نے، وہ بالکل سمجھدا ہے، وہ سمجھدار، انہیں اگر اتنی سمجھدار ہوندے تو گھر بیٹھے رہندے اللہ کو دعا کر دے، اکلوں پیدل نے میرے کو آئے نے ہوں انہوں اور پاگل بناؤ۔ تو نہیں تواڈے بچے بند کیتے گئے تواڈے نا جی، اسی مان جانے ہیں ٹھیک، لیاؤ پیسے، لیاؤ مال، لیاؤ، پھر اسی دیندے رہنے ہوتے۔ یہ نہیں ہم سوچتے کہ یار اللہ کی بارگاہ میں جا کے جھک جائیں، مالک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ ہمارا دل کرتا ہے بچے بھی ہوں، یا اللہ بچیاں ہمیں قبول ہیں، تو نے دی ہیں، یا اللہ کرم فرما۔ اب یہ نوجوان یہ کسی بابے کے پاس نہیں گیا، اللہ کی راہ میں تبلیغ کے لیے نکل گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اللہ نے نہ صرف اس کو بچے دیے بلکہ اس کے خاندان والوں کو بھی اللہ نے بچے عطا کر دیے۔ اچھا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے اوپر جو بندے کا توکل ہے نا، جو یقین ہے، وہ کمزور پڑ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ تو بدگمانی سے بچنا چاہیے، بدشگونی سے بچنا چاہیے۔ جو بندہ کام کرنا چاہے اگر شرعی خرابی اس کے اندر نہیں ہے تو کر گزرو، شرعی خرابی نہیں ہے اس کام کو کر گزرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف چیزوں کا ذکر فرمایا، ذکر فرماتے فرمایا والازلام رجس من عمل الشیطان، فرمایا یہ جو ازلام ہیں یہ نجس ہیں، شیطانی کام ہے۔ ازلام ہیں کیا؟ وہ جو مکے کے کافر اور مشرک لوگ تھے وہ کبھی نہ جی تیر ان کے پاس ہوتے تھے، ان کو پھینکتے تھے زمین پر، ایک کے اوپر لکھا ہوا ہے لا جس کا معنی ہے نہیں، دوسرے کے اوپر لکھا ہے نعم جس کا معنی ہاں، تیسرا خالی ہے۔ کوئی بندہ اپنا حساب کروانے کے لیے آتا نا جی، آج بھی بابے اسی طرح کرتے ہیں، کوئی وہ گنتی بند ہے، کوئی نام دے تلفظ کرتا ہے، کوئی کرتا ہے، کوئی کرتا ہے، مختلف طریقے لوگ اپنے بنائے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا بچ جاؤ ان سے، یہ شیطانی کام ہے، یہ نجس ہے۔ یا وہ کیا کرتے تھے، پرندہ ان کے پاس مخصوص پرندہ ہوتا تھا، ہن بڑی معذرت دینا
کسی نے راضی ہونا تو راضی رہے، کسی ناراض ہونا تو ناراض ہوے، لاؤڈ سپیکر بھی کھلے ہے۔ ساڈا عقیدہ ویکھ لو اللہ دے بندیو، اسی جاننے سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی علیہ اوتھے چادر وچھا کے اسی بیٹھے ہاں، ہن بیری دا درخت ڈگے دا تے مڑا لبے دا، اوتھے بہ کے دعا سی کوئی نہیں کرنی، بھئی اللہ دا نیک بندہ اتھے بہ کے قرآن پڑھیے، ذکر کریے تے اللہ کو عرض کریے یا اللہ پاک بھی تیرا نیک بندہ ہے، انہاں دے صدقے دعا قبول فرما، میرے کو پتر کوئی نہیں، منو پتر لبے۔ اوتھے جڑے بندے گئے نے بیبیاں بیٹھیاں نے بیری دے درخت دے تھلے بیٹھیاں نے اپنے اپنے کپڑے بچھا کے، وہ ڈگے دا نا جی پھر پتر لبے دا۔ کی تعلیم ہے؟ پوری زندگی سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا وہ اللہ دے بندے ہو سانو ہو کی گیا ہے، اسی کدھر اہل سنت دی تعلیمات ہے، یہ کسی اور بندے دی یا کسی اور فرقے دی گل نہیں، یہ سنیاں دی گل ہے۔ ساڈا بالکل جڑا ذہن ہے نا بالکل خراب کر دیتا گیا، اسی جے کرنا بھی ہے جی ضرور کرنا ہے، وہ اللہ دے نیک بندے دے کولے پویے، انہاں دی قبر انور دے کولے پویے، اوتھے قرآن پڑھیے، ذکر کریے، پھر دعا کریے۔ سانو انہاں چیزاں تے لگو ادھر تسی لگے رہو جی۔ بت چاڑن تو نا جی منع کیتا گیا، بت چاڑن تو، بتاں باقاعدہ نہیں جہدے اولاد نہیں نہ ہوندی وہ گڈی دے جڑے پٹولے بنے ہوندے نے وہ اوتھے جا کے چڑھاوے چاڑو۔ خدمت کرنی ہے اللہ کے ولیوں کی، ٹھیک ہے آپ کریں، آپ پیسہ دیں، آپ دولت دیں، جس طرح آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ اللہ کے ولیوں کی خدمت کریں۔ یہ کیا ہے جہدے اولاد نہیں ہوندی وہ جڑا وہ پلاسکٹ دی گڈی بنی ہے نا جی فیمیل، وہ چڑھائے تو پھر کڑی ہوے گی، مڑا چاہیے تو میل چڑھائے تو مڑا ہو جائے گا۔ کدھر اسی کدھر جاویے، کدھر کے جا کے رویے، کنوں اپنا دکھ سناویے؟ یہ مسلمان والے کام نے۔ پورا سرکار دی 23 سالہ زندگی گزری، 30 سال پھر خلفائے راشدین دی گزری، اسی کدھرے سانو کوئی مثال لبے؟ اولیاء دی ساری زندگی کسے ولی اس طرح کیتا ہوئے، کسے ولی تعلیم دیتی ہوئے؟ ہر طرف ہی ساڈے معاملات بڑے عجیب نے، ساڈے کوئی گل کر کے ویکھے اسی کسی نوں ہارن ہی نہیں دیندے۔ اسی کہنے ساڈے تو وڈا دانا پڑھیا لکھیا سمجھدار بندہ ہے ہی کوئی نہیں، کوئی جمیا ہی کوئی نہیں، کوئی گلاں وچ کسی نوں اگے اسی لنگھن ہی نہیں دیندے۔ حالت ساڈی کی ہے؟ وہ کام جڑے نہیں کرنے، اللہ بار بار فرماندا ہے نہیں کرنے، وہی اسی کام کرنے۔ اچھا کم کرنا کی ہے؟ صحابہ فرماندے نے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارہ ایسے سکھاتے تھے جس طرح قرآن سکھایا جاتا تھا۔ اتنی تلقین استخارے کے اوپر۔ اب استخارے کا بھی عجیب سسٹم لوگوں نے بنا لیا ہے۔ جو استخارہ وہ کیا ہے؟ استخارہ خیر سے نکلا ہے، خیر۔ یہ جو استخارہ استفعال، اس کے اندر طلب کا معنی ہوتا ہے، مانگنے کا معنی ہوتا ہے۔ اس کا معنی کیا بنتا ہے استخارے کا؟ اللہ سے خیر مانگنا۔ آپ کو بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ میں یہ بزنس کرنا چاہ رہا ہوں، کرم فرما دے۔ یا اللہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، یا اللہ خیر فرما دے۔ یہ استخارہ ہے۔ یا اللہ تو کرم فرما دے۔ یا اللہ پاک میں سودا کرنا چاہتا ہوں 3-4 لاکھ کا، بڑی رقم ہے، مجھے پتہ نہیں اس سودے کے اندر کتنی چھپی چیزیں ہوں گی، یا اللہ کرم فرما دے، یا اللہ خیر فرما دے۔ یہ استخارہ ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی ہے کہ مشورہ کیا گیا ہے، وہ اللہ رب العزت سے مشورہ کیا جائے۔ مشورہ کیسے کرنا ہے کہ یا اللہ پاک یہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں مجھے نہیں پتا، تجھے سارا ہی پتہ ہے۔ یہ جو بچی ہم اپنے گھر میں نکاح کر کے لانا چاہ رہے ہیں، یا اللہ پاک تو جانتا ہے ہمارے بچے کے ساتھ اس کے معاملات بہتر رہیں گے کہ نہیں بہتر رہیں۔ یا اللہ پاک تیری بارگاہ سے مشورہ کر رہا ہوں، تو کرم فرما، اگر بہتر ہے میرے دل کے اندر ڈال دے، ہم رشتہ کر لیں یہاں پہ۔ یا اللہ پاک نہیں نہ بہتر، کوئی ایسا معاملہ بن جائے ہماری جان ہی چھوٹ جائے۔ یہ استخارہ ہے۔ یہ 2 طریقے استخارے کے۔ یا پھر بعض صوفیاء نے فرمایا کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھو، نفل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے سو جاؤ، سانو شے شو کو نہیں نظر آونی۔ پھر جڑا لکھا بعض کتاباں دے تانوں سفیدی نظر آئے گی تو فلاں نظر آئے گا، یہ تسی 500 دن بھی پڑھ کے ویکھ لو شے کونجے نظر آونی۔ اے جنہ ساری زندگی فلماں ویکھیاں ہون نا جی، انہاں نوں شیواں کو نہیں نظر آندیاں۔ وہ اکھاں والے بندے مر گئے نے، وہ ٹر گئے نے، جنہاں نوں خواباں وچ شیواں نظر آندیاں سن، سانو کو نہیں نظر آونیاں۔ ہم تو صرف یہی کر سکتے ہیں، یا اللہ خیر فرما دے، یا اللہ منو کوئی نہیں پتا بہتری فرما دے، تو یہ کریں۔ اس کا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اب بھی
یہ جس وقت مصر کا گورنر بنا نا حضرت عمر بن عاص کو، تو اس وقت دریائے نیل بہتا تھا، تو وہاں پہ وہ لوگ آ گئے حضرت عمر بن عاص کے پاس آ گئے، جی ہماری سنت یہ ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے، ہماری روایت یہ ہے، شروع سے ہم یہ کرتے آ رہے ہیں کہ سال بعد جب اس کا پانی نیچے ہو جاتا ہے، خوبصورت لڑکی والدین سے لیتے ہیں، اعلیٰ قسم کا زیور پہناتے ہیں، خوبصورت اس کو لباس پہناتے ہیں اور اس کو دھکا دیتے ہیں دریا میں، اب دریا کا پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، ہوں اجازت دو اسی پھر کرنا ہے۔ فرمایا نہیں میں تو نہیں کرن دیاں گا۔ حضرت عمر کو پوچھنیاں پہنا، حضرت عمر کے پاس پہنچا، آپ نے سختی سے منع کیا، کہا یہ میں رکا اس کے اندر ڈال دینا۔ رکے کے اندر کیا تھا؟ اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل، اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر جاری ہو جا، تو وہ واقعی جاری ہو گیا۔ اب ہمارے ہاں کئی نہریں ایسی ہیں، پاکستان کے اندر کئی نہریں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے، وہ فلاں نہر بندہ لیندی سال بعد، وہ فلاں نہر سال بعد ایک جان لیندی ہے۔ عجیب معاملہ ہے، وہ نہر کیا ہے؟ وہ نہر کوئی خدا ہے نعوذ باللہ جو کسی جاندار کی جان لیتی ہے؟ نہیں جی، ایک جان انہیں ہر سال لازمی لینی ہوتی۔ وہ اللہ رب العزت کسی کو زندہ کرتا ہے، اللہ کسی کو مارتا ہے۔ پھر ہمارے وہ عجیب معاملات ہیں ستاروں کے سلسلے میں، یہ ستاروں کے اوپر بھی لوگوں کی بڑی جو ہے نا آج کل توجہ ہے، اور لوگ اخبار پڑھتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں، نہیں یار میرا ستارہ فلاں ہے اور آج یہ ستارہ میرا گردش کے اندر ہے، مجھے کوئی پرابلم ہو جائے گی، میں نے سفر پہ نہیں جانا، میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، میرا فلاں نقصان نہ ہو جائے۔ وہ ہم نے اللہ کو نعوذ باللہ کیا مان لیا اور ستاروں کو ہم نے کیا مان لیا؟ یہ تو نظریہ میرا بن گیا، ستاروں نہیں کرنا جو کرنا ہے، وہ اللہ کرتا ہے جو کرتا ہے، وہ اللہ کا قدرت کا نظام ہے، وہ جس طرح بنا دے آگے پیچھے کس چیز کو کر دے۔ لمبا واقعہ مختصر کرتا ہوں، سیدی اعلیٰ حضرت کے پاس ایک بندہ آ گیا، علم نجوم کے اوپر اس کو بڑی مہارت تھی، بڑی مہارت تھی۔ اعلیٰ حضرت پوچھا کہ تیرے علم کے مطابق بتاؤ اس ماہ کے اندر بارش ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے ذائچہ بنایا، اس نے کہا حضور اس ماہ میں بارش کوئی نہیں ہے، اس ماہ میں بارش کوئی نہیں ہونی۔ آپ نے فرمایا اللہ چاہے تو فوراً ہی بارش کر دے۔ اس نے کہا جی میں سمجھا نہیں ہوں۔ تو آپ نے پھر اس کو بڑے اچھے انداز سے سمجھایا، وہ کلاک لگا ہوا تھا سوئیوں والا، کہا کتنا ٹائم رہتا ہے 12 بجنے میں؟ جی پون گھنٹہ 45 منٹ رہتے ہیں۔ آپ اٹھے اور جو بڑی سوئی تھی اس کو گھما کے 12 کے اوپر کر دیا، آگے لے گئے نا جس طرح سے پکڑ کے ٹن 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 کرنے لگ پڑے۔ تو اب کہا کہ بتاؤ کیا ہوا؟ کہا یہ تو آپ نے خود کر دیا۔ کہا یہ میرے اختیار میں تھا اور میری مرضی کی اور میں نے سوئی کو آگے کر دیا۔ یہ سارے ستارے اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ جب چاہے بارش برسا دے، اللہ چاہے تو ابھی بارش برسا دے۔ آپ یقین کریں کتابوں کے اندر لکھا اسی وقت بارش ہونا شروع ہوگی۔ اعلیٰ حضرت ایک اللہ کے ولی ہیں، کلے شاعر نہیں ہیں، وہ ولی کامل بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جب یہ جملہ بولا نا، اللہ کی مرضی چاہے تو ابھی بارش برسا دے، اسی وقت بارش ہونا شروع ہو گئی۔ وہ کہا یہ ستاروں کے اندر ہر چیز نہیں، وہ مالک کی مرضی ہے۔ کون جانتا ہے اس ستارے نے یہاں کھڑے رہنا ہے کھڑے نہیں رہنا؟ اللہ چاہے تو اب بارش کر دے، اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کی مرضیاں ہیں، جس کو جو چاہے وہ کر دے۔ احتیاط ہونی لازم ہے، احتیاطیں جو ہیں یہ کرنی چاہیے، لیکن غلط نہیں، جائز ہے۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ اگر آپ نے غور سے کسی عالم سے سنا ہو تو اس میں یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب دوسری بار داخل ہونے لگے نا جی، اب لوگوں کو پتہ چل گیا تھا اتنے جوان سونے اکو طرح دے پتر۔ اچھا وہ ساروں کی توبہ قبول ہو گئی تھی، سارے نیک تھے، ساروں نے توبہ کر لی تھی، سارے اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، بلند درجہ ولی تھے۔ کوئی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں غلط نظریہ قائم نہیں کرنا چاہیے، جو انہوں نے کیا تھا وہ معافی مانگ لی تھی، وہ سارا معاملہ کلیئر ہو گیا تھا۔ اچھا سانو واقعہ تو بھی آمدے نے تے جڑے تسی لوکاں کول سنے نے نا الحمدللہ چنگی طرح آمدے نے۔ میں تسی آکھو دے یوسف علیہ السلام دا واقعہ نہیں سناندے تے فلاں نہیں سناندے، اور لوڑ سانو یار ہے دیئے، ورنہ وہ بھی واقعات سانو آمدے نے۔ گل دی لوڑ پئی نا جی گل تانوں سنا دینی ہے۔ وہ آپ نے فرمایا ہوں سارے کٹھے نہ لنگیو ایک دروازے وچوں، وکھرے وکھرے، اے دوجی واری، پہلی واری نہیں آکھیا، دوجی واری آکھیا۔ پہلی واری تے کٹھے لنگ گئے تے لوکاں نوں لگ گیا پتہ بھی ایک پتر دی اولاد ہے ایڈی سونی۔ آپ آکھیا کرے تانوں نظر نہ لگ جے تے وکھرے وکھرے دروازے وچوں لنگیو۔ یعنی احتیاط جو ہے وہ کرنی چاہیے، احتیاط ہونی چاہیے۔
اس سے اللہ پاک اور اللہ کا محبوب منع کوئی نہیں کرتا، پر برا نظریہ بنانے سے اللہ روکتا ہے، دوائی لینے سے اللہ کوئی نہیں روکتا، دم کروانے سے اللہ کوئی نہیں روکتا، قرآن سے علاج کرانے سے اللہ کوئی نہیں روکتا۔ لیکن یہ عقیدہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں اب فلاں بندے نے ایسے کر دیا، اے بیبیاں نو ویکھ لو نا جی، وہ کہندے نے وہ بیبی نو اٹھ رہا ہے، اے گھراں وچ جا کے پوچھ لیو بھاویں، اے بیبی نو اٹھ رہا ہے، اے میت والے گھر نہیں آنی چاہیے۔ اگر کوئی بیبی خود حاملہ ہے، وہ بیبی نو نہیں میت والے گھر نہیں جانا، بچے تے اثر پوے گا جی، یہ بیبیاں نو گڑے نہیں ملنا جی، انہوں بیماری ہے انہوں بیماری لا جائے گی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، اڑ کے کسی کو نہیں لگتی، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اڑ کے کسی اور کو لگتی ہو۔ ایک صحابی عرض کی یا رسول اللہ اسی صحیح سلامت اونٹ بننے ہاں انہاں اونٹاں وچ جنہاں اونٹاں نو خارش ہے، تو یا رسول اللہ اس اونٹ نو بھی خارش ہونا پیندی ہے، یہ تو الٹ ہو گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الٹ نہیں ہوا، جس اونٹ کو پہلی بار اللہ نے خارش کے اندر مبتلا کیا تھا اسی رب نے اس اونٹ کو خارش کے اندر مبتلا کیا ہے، اس اونٹ نے مبتلا نہیں کیا، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اب یہاں کے جراثیم منتقل کر دے یا ڈائریکٹ کر دے، پر کرتا اللہ ہی ہے۔ اسی کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ بیماری لگ جانی جی، اے بی بی دوجے بی بی دے گھر نہ جاوے، اس بی بی نو انج نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ساڈے تے رحمت فرمائے، اللہ سانو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص سفر کا مہینہ آ رہا ہے، سفر کے مہینے کے سلسلے میں بڑے عجیب نظریات ہیں، پورا پاکستان پھر کے آپ دیکھ لیں کوئی شادی والا بندہ نہیں تانوں لبھے گا۔ مولا علی پاک دا تے بی بی پاک دا نکاح سفر وچ ہویا ہے، اے دوجا سال آ سرکار نو مدینہ پاک دوجا سال تے سفر دے مہینے وچ تو جنہ دی بچی ہے انہوں نے بچی دی تربیت نہیں کرنی کہ میرا بیٹا شوہر دی گل مننی ہے، جو کہے وہ دی قبول کرنی، گل ہر جائز گل وہ دی قبول کرنی، اگو بولنا نہیں، بچے دے بچی دی تربیت نہیں کرنی جڑی نکاح دی کامیابی دا ذریعہ ہے۔ ان ٹائم میں دیکھا بیل ہوگی، میرا کان ادھر بھی ہوتا ہے، تو ایک نجومی دی گل جڑی سچا واقعہ لکھا حضرت صاحب نے، آپ فرماندے نے ایک نجومی ہمارے پاس آیا، گفتگو ہوئی اور اس نے آ کے کہا کہ میرے پاس ایک میاں بیوی دو میاں بیوی آئے، شوہر اور بیوی لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، نفرت اور انتہائی زیادہ ان کے نامعقول الفاظ تھے ایک دوسرے کے بارے میں۔ جب میں نے ان کی ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھا تو میرا جو علم تھا، میرے علم کے مطابق یہی تھا ان قریب ان کو طلاق ہو جانی ہے، اور پہلے ہی بڑے لڑ رہے تھے، شدید جھگڑا تھا ان کے اندر، لڑ رہے تھے۔ جس وقت میں نے ان کی صورتحال دیکھی تو میں نے کہا کہ ایسے پریشان ہوں گے، تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا کہ یہ تو کبھی بھی آپ کے لکیروں کے مطابق کبھی بھی طلاق نہیں ہو سکتی۔ میں نے کوئی نہیں کہا آپ آستہ رہیں، پیار سے رہیں، میں نے یہ کہا کہ لکیریں بتا رہی ہیں کبھی بھی طلاق نہیں ہو سکتی تمہارے اندر۔ 2 سال بعد وہ ملے، بڑے خوش باش راضی بازی تھے، تو میں نے پوچھا کیا بنا تمہارا؟ کہا ہم نے جاتی فیصلہ کر لیا جب طلاق ہونی نہیں، رہنا ہم نے اکٹھا ہے تو پیار سے رہ لیں، تب سے اب تک ہمارے اندر جھگڑا ہی کوئی نہیں ہوا۔ وہ کہتا ہے میرے اندازے کے مطابق ان کو فوراً طلاق ہو جانی تھی، اے حال ہاتھاں دیا لکیراں دا۔ یہ یہاں میرے ایک جاننے والے ہیں اور وہ موکلات کا کام کرتے ہیں، تعویذات کا کام کرتے ہیں، لوگ دور دراز سے ان کے پاس آتے ہیں۔ تو ایک بار میری ان سے ملاقات ہوئی تو پھر میں نے کہا کہ بتاؤ یار یہ کیا معاملہ ہوتا ہے، کس طرح یہ؟ وہ کہتے ہیں کوئی نہیں جی آپ چھوڑیں اس بات کو، لیکن کافی وہ جرا کے بعد اس نے کہا اچھا ایک میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرتا ہوں، سارا مسئلہ آپ کے سامنے کھل جائے گا۔ وہ کہنے لگا بینک میں ایک لڑکی جاب کرتی تھی، وہ میرے پاس آ گئی اور آ کے کہنے لگی کہ جناب والا میں آنا تو نہیں تھا، یہ ماسی ہے چاچی ہے میری ساتھ، یہ مجھے کہتی تھی تجھے فلاں مسئلہ ہے بابا جی کو لے جانا ہے تو صاحب لو آ کے آنا ہے۔ تو میں یقین کوئی نہیں کرتی تویزوں پر، یہ میں یقین کوئی نہیں کرتی، یہ میری ضد کر رہی تھی، یہ جو میرے ساتھ آئی ہے یہ ضد کر رہی تھی، میں آ گئی ہوں۔ وہ کہنے لگے اس کام میں جس بندے نے کامیابی حاصل کی اس کا ہوشیار ہونا، استاد ہونا، باتونی ہونا لازم ہے، وہ ہونا چاہیے۔ تو میں نے جب اس کو دیکھا تو میں نے اس کی صورتحال کو اندازہ کر لیا۔ میں نے کہا بی بی اب میں تجھے تویز نہیں دوں گا، اب میں تیرا حساب نہیں لگاؤں گا، اب جب تک تو مطمئن نہیں نہ ہوگی اس وقت تک میں بالکل تو سے کلام نہیں کروں گا۔ تو جانے اپنے گھر میں جیسے تو نے اپنا کمرہ جو ہے وہ کھولنا ہے، اپنے بیڈ کے تو نے قریب ہونا ہے، تو نے گر جانا ہے اس کے اوپر۔ کہتے میں نے بڑا پکا کیا، یہ بات اس کے ذہن کے اندر میں نے بٹھا دی۔ میں نے کہا نہ میں نے تویز دینا ہے نہیں تجھے، یہ ضرور ہونا ہے، تو نے گھر میں داخل ہونا ہے۔ اللہ کی قسم یہ بات سچی ہے، یہ میں قسم کھا کے بتا رہا ہوں۔
اس بندے نے واضح سیم ٹو سیم مجھے بتائی، اللہ کی قسم۔ اس نے کہا کہ یہ، میں نے کہا جیسے تو نے دروازہ کھولنا ہے اور تو نے اسی وقت جا کے گر جانا۔ ابھی کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، وہی گاڑی وہی خاتون میرے پاس پھر آ گئی، حضرت صاحب میں مان گئی ہوں، منو یقین آ گیا، منو سب کچھ ہو گیا، تسی صحیح ہو، میرا یقین ہو گیا، جس طرح تسی کیا اسی طرح ہی ہویا ہے۔ پھر میں پوچھا میں سٹیا کنے سی انہوں؟ وہ کہندا پیر جی کسے شے نے نہیں سی سٹیا، صرف ذہن سازی، میں ذہن ہی وہ اتنا پکا کر دیتا سی، کوئی میرے کو موکل نہیں، کوئی میرے کو طاقت نہیں، کوئی میں تویز نہیں کیتا، کوئی میں دم نہیں پڑھیا، کوئی میں درود نہیں پڑھیا، بالکل میں یار کوئی نہ کوئی تو چیز ہونی، اس طرح ہوتا نہیں۔ کہندا میں تمہیں سامنے دسنا پیا، میں گل ہی نہیں سی دسنی تمہیں، بس وہ ذہن بنایا اے ہوندا جے سب کچھ۔ تو منو یہ گلاں کرن دا یار تہاڈا منو کی دسو نقصان ہے تہاڈا؟ اللہ دے بندے چیزاں غلط نے، اسی بچ جائیے، اللہ نال اپنا رشتہ جوڑیے، اللہ نال لو لگائیے، اس گھر نوں آباد کریے، یہ وچ فائدے نے دین دے بھی دنیا دے بھی۔ اے سانو گلاں چھوٹیاں لگدیاں نے، انہاں نال ساڈے عقیدے تے اثر ہوندا ہے، اللہ اُتے توکل کمزور ہوندا ہے۔ یہ نکی گل نہیں ہے، بندہ کسی ستارے تے یقین کر بیٹھے، کسی اس طرح دے بندے تے یقین، یہ اللہ اُتے جڑا یقین ہے توکل ہے وہ کمزور ہوندا ہے۔ پھر تقدیر دا جڑا عقیدہ ہے نا، تقدیر دا، ہر اچھی بری تقدیر کا خالق اللہ ہے، وہ تقدیر عقیدہ کمزور ہوندا ہے۔ بابے نو جا کے کہنا بھی نہیں میرے پتر بند نے، بابے نے کہنا بھی ٹھیک ہے۔ یہ سارے عقیدے کمزور ہوندے نے، ایمان دے جڑے مین جڑاں نے وہ کمزور ہوندیاں نے۔ تو انہاں وجہ تو تاں واسطے زیادہ کھپ بھی کیتا ہے، تانوں اج بٹھایا بھی زیادہ ہے۔ تے اللہ رب العزت ساڈے تے رحمت فرمائے۔ سفر دے مہینے وچ نہ کوئی بیماری اتردی ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے سن۔ آخری بدھ وچ لوکی چوری روزہ کوئی رکھ دین کہ پتہ نہیں کی کر دین، کافی سارا سلسلہ شروع ہو جانا ہے، وہ بھی کوئی چیز نہیں جی ہے۔ خیرات کرو جنی کرنی یار تسی، لیکن اے نظریہ تے نہ بناؤ سرکار اس دن ول ہوئے سن، بلکہ سرکار دا مرض تے اور ود گیا سی، جن نے شادی کرانی کرائے، جن نے نہیں کرانی کرائے۔ ہاں اے تے گل سمجھ آمدی یار موسم ٹھیک ہو لے پھر شادی کران گے، لیکن اے کوئی نظریہ نہیں بھی مرم سفر دے تے شادی کوئی نہیں کران گے، وگرنہ طلاقاں ہو جانیاں نے، شادی توڑ کوئی نہیں چڑھنی۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، عمل دی